دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ عمر فاروق اس ہونہار طالب علم نے ان سال ماشاءاللہ اکیڈمی میں حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ یہ طالب علم آپ کی خدمت میں اردو زبان میں فضیلت قرآن کے عنوان پر تقریر پیش کرے گی۔ اس شعر کے ساتھ اس طالب علم کو دعوت دوں گا کہ تو آگ میں جل اور خاک میں مل، تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ عمر فاروق سلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر فاروق ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے دی ہولی قرآن انٹرنیشنل اکیڈمی نظام الدین ویسٹ نیو دہلی میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا۔ ابھی چند مہینے پہلے میں نے اپنا قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا ہے اور اب میں قرآن کریم کا دور کر رہا ہوں، نیز اسلامیات اور اردو زبان و ادب بھی پڑھ رہا ہوں۔ آج ہماری اس اکیڈمی کا اہم پروگرام ہے جس میں مجھے فضیلت قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری باتوں کو غور سے سنا جائے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس سے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، یہ قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شلگر رہ گئے اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کے اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پشمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضامندی ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظوں کو رٹنا حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها
قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہیں جا تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا عظیم اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گئے وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام سب کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس غرا قدر نعمت سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 لوگ ہوں گے جن پر قیامت واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان سب کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔